تھوڑی بڑائی کو کھولی، 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں، 2 بار یتیم ہوئی بیوی، 2 بار رضا کو آگ لگی، 2 بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل میں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج اس کا جنازہ آنا ہے جس کی بیٹیاں عید کے روز دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی رہی، او ہمارا امیر بابا، او بیٹیاں عیدی مانگنے کے لیے کھڑی۔ پاک پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں جھولیاں اٹھا کر چیچا وطنی کے مومنوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت کی۔ اس مشکل حالات میں آپ مولا کے جنازے کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ غم حسین کے علاوہ عزاداروں 18 کی افطار میرے مولا نے بڑے آرام سے پوری شہادت پڑھنا، ادھر ادھر کے سہارے لے کے نہیں، صرف مولا کی شہادت پڑھنا۔ 18 کا افطار میرے مولا کائنات نے اپنی اس بیٹی کے ہاں کیا جن کی اولاد نہیں تھی۔ بی بی نے 3 چیزیں رکھی۔ تاریخ کہتی ہے نمک رکھا، بہت شکریہ بیٹا، اس کے تھوڑا باز کام ہوگا۔ نمک رکھا، کھجوریں رکھی، اور 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں دودھ، ایک روایت میں شربت۔ میرے بادشاہ نے نیت باندھی، افطار کی۔ علی شہنشاہ نے نمک سے روزہ افطار کیا، حکم رسول کے مطابق ایک کھجور کھائی، بی بی نے شربت اٹھایا۔ بابا خاموشی نہیں، بابا بڑی محبت سے بنایا۔ علی کی آنکھیں ایسی برسی جیسے ساون کے بادل برستے۔ جیسے بھائی علی رو کے کہتے ہیں بیٹا رکھ دے، یہ کسی مہمان کی۔ اللہ تمہاری خیر، مولا کوئی غم نہ دے غم حسین کے لئے، بیٹی یہ کسی مہمان کے لیے۔ بی بی رو کے فرماتی ہے بابا مہمان کب آنا ہے؟ کہا بیٹا کوئی زیادہ دیر نہیں، فجر کی نماز کے بعد۔ اس لاجک کو غور کرنا جو میں آج ممبر سے پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ نماز سے پہلے روزہ بند ہو چکا تھا نا، علی نے قاتل کو شربت پلا کے دنیا کو بتا دیا میرا قاتل روزے سے نہیں ہے۔ جو سمجھا ہے وہ ہے گا، میرا قاتل روزے سے نہیں ہے، ورنہ یہ کمینہ شربت نہ پیتا۔ عزادار نے بسوں میں کربلا، علی چلنے لگے، بطخوں نے دامن پکڑا۔ تھوڑی بڑا آواز رکھو گا مولا آپ کو سلام رکھے، چونکہ بہت سپیکر کے بغیر بولا ہو، کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ علی نے کہا تمہاری شفاعت کروں گا، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے علی چلے بیت الشرف کے سامنے اپنے وقت کی زہرا کھڑی ہوئی، رو کے کہا بابا کیا بیٹیوں کو نہیں ملا گے؟ اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ ابھی تو میں نے کچھ مسائل نہیں پڑھا، جتنے مرد بیٹھے ہو اپنی آستین کے بٹن کھول کے بیٹھو، جیسے جنازے میں بیٹھتے ہو۔ میری بیٹی ہے، تم نے سروں سے چادر نہیں اتارنی، چونکہ بابا کے مسائل ہیں۔ اللہ جانے کوئی اور آ رہا ہے، شام سے قرآن کا سورہ یاسین آئے گا، جنت البقیع سے عالیہ کی پاک جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ ماحول بالکل نہیں تھا لیکن مولا نے مدد کی، آپ نے میرا ساتھ دیا تو ہم کسی نہ کسی منزل پر پہنچے۔ حضرت مسجد میں کربلا میرے حسین کے پاک بابا مسجد میں داخل ہو، یہ کمینہ صفوں میں چھپا ہوا تھا۔ علی نے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ کمینے، جسے راضی کرنے آیا ہے کر۔ علی مسجد میں پہنچے، مسجد کے محراب پہ پہنچے، حسن شہنشاہ نے اقامت کہی، علی نے نیت باندھی۔ یہ خاموشی نہیں، میری بی بی کا معجزہ دیکھنا۔ علی نے نیت باندھی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، علی نے کہا سبحان ربی الاعلی۔ یہ کمینہ آگے بڑھا، زید نے بجھی ہوئی تلوار عالیہ کے بابا کے سر پہ ماری، آئے کر لینا، پہلے امامہ کے تھا، پھر سر کے زخم آیا، علی کا سر حسین کی چولی میں آیا، حسین کی آواز آئی حسین، مولا آگے بڑھ، بابا کا سجدہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علماء نے لکھا کہ حسین نے
یہ خاموشی نہیں ہے، ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا، حسین نے بابا کو زخم پہ امامہ باندھنا شروع کیا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ علی کی آنکھیں برسنا شروع ہوئی۔ حسین نے ماتھے پہ بوسہ دی، رو کے کہا بابا درد ہو رہا ہے؟ نہیں میرا شیر، میں شیر خدا ہوں۔ بابا پھر رو کیوں پڑا ہے؟ جس سے سمجھ آئی صبح تک رہے گا۔ علی